صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد ایکو ذرا اس کی کم کر دیں اگر ممکن ہو تو۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں اور عزیز دوستوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، حضرت خطیب ملت آبشار علم و حکمت صاحبزادہ الشیخ محمد عطا المصطفیٰ جمیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے صاحبزادگان، ہم آج آپ کے ختم چہلم میں حاضر ہیں۔ کچھ لوگ بڑے وزادار ہوتے ہیں اور خاموشی سے زمانے کے فسادات میں، جھگڑوں میں اور الجھے ہوئے خیالات میں اپنے وقار کے ساتھ اپنا وقت گزار کے اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں۔ حضرت صاحبزادہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی کچھ ایسے ہی خوبصورت خوشبوؤں سے ملتے جلتے انسان تھے۔ انہوں نے نہایت نفاست کے ساتھ اور نہایت وقار کے ساتھ اپنی زندگی کے اوقات کو گزارا اور پھر اپنے وقت کو مکمل کر کے نہایت عزت اور وقار کے ساتھ اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر انور پر اپنی رحمت کا ساون بھادوں برسائے۔ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ جب بھی فیصلے فرمائے کرم والے فرمائے، اور بالخصوص ان کی اولاد کو، صاحبزادگان کو، تمام کے اندر سے ہی ان کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحیح طور پر ان کے رستے پر چلائے، اور بالخصوص دعا ہے صاحبزادہ طٰہٰ صاحب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم چلائے۔ صاحبزادہ صاحب کی جو امیدیں ان سے وابستہ تھیں، اللہ تعالیٰ انہیں ان سب امیدوں کے مطابق اپنی رحمت اور اپنے فضل سے مالا مال فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو۔ انسان پر صحبت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ بہت سارے جملے اور بہت ساری باتیں ہماری ذاتی نہیں ہوتی، کہ جس ماحول میں جن لوگوں کے درمیان ہم بیٹھتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات انہی کی باتیں ہماری زبانوں پر جاری ہو جاتی ہیں۔ ہم نے اپنے بچپن میں ایسا وقت بھی دیکھا کہ ہمارے بزرگ فرماتے تھے گھر سے باہر نہیں نکلنا، اور دیہاتی ماحول میں وہ یہ کہتے تھے کہ لوگوں کے بچے بعض اوقات گالیاں دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہوئے سخت جملوں کا تبادلہ کرتے ہیں، اگر تم بھی ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے تو وہ باتیں تمہاری زبان پہ بھی جاری ہو جائیں گی۔ اچھے لوگوں کی جو سنگت ہوتی ہے، اچھے لوگوں کی جو صحبت ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ انسان کا وہی دین ہوتا ہے، وہی عقیدہ ہوتا ہے جو اس کے دوستوں کا ہوتا ہے۔ لہذا فرمایا دوست سوچ سمجھ کے بنایا کرو۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں مجھ پر اثر نہیں ہوتا جی، آپ چھوڑیں، آپ مجھے نہ سمجھائیں، میں خود بڑا مؤثر ہوں۔ تو یاد رکھیے گا اثر تو ہوتا ہے، کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اثر تو ہوتا ہے۔ آپ بڑی بڑی گاڑیاں دیکھیں، بڑے بڑے بنگلے دیکھیں، لوگوں کا آنا جانا دیکھیں، اور ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں جو بہت آپ کے خیال سے آسودہ زندگی گزار رہے ہیں، تو دلوں میں خیالات تو مچلتے ہیں۔
تو اچھے لوگوں کی سنگت، اچھے لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا یہ بڑا مؤثر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کے اللہ یاد آئے۔ آپ کے دل میں فکر آخرت پیدا ہو، آپ کے اندر سے دنیا داری اور دنیا کی محبت نکلے، اللہ رسول کی محبت پیدا ہو، وہ ولی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کی گاڑی دیکھتے رہیں، گاڑی دیکھتے رہیں، اس کی پروٹوکول میں ہی آپ کھوئے رہیں، بلکہ اس کے قریب بیٹھ کے آپ کو دین یاد آئے۔ ان بچوں کو ذرا محبت سے خاموش کرا دیں جی، کوئی دوست باہر 2-3 بچے، ان کو پیار سے ذرا خاموش کرا دیں، یا چھت پہ ہیں شاید، بس پیار سے جی، پیار سے۔ اگر چھت پہ ہیں تو ان سے بھی گزارش کرنی ہے جی۔ تو میرے عزیز دوستو، اچھی سنگتیں، اچھی صحبتیں اثر بڑا کرتی ہیں، دل کو بڑا نرم کرتی ہیں۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا ہے کہ ایک شخص اللہ کے گھر کے لیے نکلا اور بیت اللہ شریف کے حج کا اس نے ارادہ کیا، تو وہ جس مقدس مقام پہ بھی جاتا تھا نا، طواف کرتا تھا یا مینا میں جاتا تھا یا عرفات میں رکتا تھا یا مزدلفہ کا وقوف کچھ بھی کرتا تھا، تو ایک ہی دعا کرتا تھا، یا اللہ میرے دوستوں کو ٹھیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کو اچھا بنا دے۔ تو ایک شخص نے بار بار اس کی یہ دعا سنی، تو اس نے کہا کچھ اپنے لیے بھی مانگ۔ کہنے لگا اپنے لیے ہی تو مانگ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اپنے لیے مانگ رہے ہو، کیا مطلب؟ کہنے لگا اگر میرے ارد گرد والے سارے ٹھیک ہو گئے تو میں انشاءاللہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جاؤں۔ یہ جو اچھی صحبت ہوتی ہے نا، یہ اپنا اثر چھوڑتی ہے۔ میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، آپ توجہ کیجئے گا۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، یہ خاص بات ہے اور موبائلوں سے زیادہ ضروری بات ہے جو میں کر رہا ہوں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ گھر سے نکلے اور روتے ہوئے نکلے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو فرمایا حنظلہ کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے میں تو منافق ہو گیا ہوں، تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، پریشان ہیں۔ حضرت صدیق اکبر بھی ان کی بات سن کر، ان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ فرمایا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے جب تک ہم ہوتے ہیں نا نبی پاک کی بارگاہ میں، حضور جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں، تو ہمارے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ پیارے بھائی بیٹھ جائیں، دین تشریف رکھیں جلدی سے، آپ بھی بیٹھ جائیں جی، بیٹھ جائیں۔ یہ کوئی سیاسی جلسہ ہے کہ آپ سارے موبائلوں پہ لگے ہوئے؟ یہ تو بڑا دینی اور روحانی اور بزرگوں کے مزارات کے سائے میں ہم بیٹھے ہیں۔ یہاں تو ویسے ہی مطلب بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ غور کیجئے کیا عرض کر رہا ہوں، ناراض نہ ہوئیے گا، یہ بعض اوقات سمجھانے کے لیے عرض کرنا پڑتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق سے جناب حنظلہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور کی اے ابو بکر صدیق، جب ہم حضور کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو نبی پاک جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے دل مائل ہوتے ہیں اللہ کی طرف، لیکن ہم جب حضور کی بارگاہ سے اٹھ کے آ جاتے ہیں نا تو پھر وہی دنیا داری، پھر وہی روزمرہ کے معاملات۔ اور آج بھی ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہم کوئی دین کی بات سنیں، کوئی بات پڑھیں تو دل مائل ہوتا ہے، لیکن جب دوبارہ اپنے روزمرہ کے معاملات میں جاتے ہیں تو پھر وہی حال ہو جاتا ہے۔ تو سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کر رہے ہیں کہ حضور یہ میرا حال ہے اور آج اس نے مجھے رلا ہی دیا ہے۔ یہ تو دو کیفیتیں ہیں، وہاں میں کچھ ہوتا ہوں اور گھر آ کے میں کچھ اور ہوتا ہوں۔ تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے یہ حالت تو میری بھی ہے، یہ تو میرا بھی حال ہے۔ جو ہماری کیفیت حضور کی بارگاہ میں ہوتی ہے وہ گھر آ کے نہیں ہوتی۔ تو چلو نارض کرتے، دونوں حضور کی بارگاہ میں گئے اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت حنظلہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میں تو منافق ہو گیا ہوں۔
آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ جنت دوزخ کا ذکر کرتے ہیں، دل کا حال کچھ اور ہوتا ہے، نکل کے جاتے ہیں تو کیفیت اور ہوتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو بھئی وقت وقت کی بات ہے، نفاق والی کوئی بات، یہ ایک وقت ہوتا ہے۔ اچھی صحبت، اور اتنی بڑی اچھی صحبت کہ امام الانبیاء کی صحبت، فرمایا اس وقت کی جو بات ہے وہ کسی اور وقت میں ہو سکتی، وہ وقت اور ہے اور جا کے نکلنے کا وقت۔ اور حضور نے فرمایا اگر تمہاری وہی حالت رہے نا جو میرے پاس ہوتی ہے، ہمیشہ وہی حال رہے، تو فرمایا پھر تمہارے بستروں میں بھی اور تمہاری مجلسوں میں بھی اور تمہارے رستوں میں بھی اللہ کے فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے۔ اگر اس صحبت کا جو رنگ یہاں ہوتا ہے وہ ہمیشہ رہے، یاد رکھنا حضور نے فرمایا یہ وقت وقت کی بات ہے۔ اعلیٰ صحبتیں بندے کو نکھار دیتی ہیں۔ بڑا نام ہے صوفیاء میں، اللہ کا ذکر کرنے والوں میں بڑا نام ہے حضرت حافظ عبد الکریم صاحب کا۔ علم کے رسوخ میں کوئی مشکل بات نہیں کرنا چاہتا، فہم دین میں اور کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر فقہ پر جو گہری، عمدہ اور عمیق نظر پائی ہے اعلیٰ حضرت بریلوی نے، اور یہ کوئی ہم صرف عقیدت سے نہیں کہتے، دنیا میں ریسرچ ہو رہی ہے اعلیٰ حضرت پہ، مقالات جات لکھے جا رہے ہیں، پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، بہت بڑا کام دنیا میں ہو گیا، اور شاید دنیا کے سارے ممالک میں ہی جہاں جہاں ان کو جاننے والے لوگ موجود ہیں وہ کچھ نہ کچھ ان کو پڑھتے، سنتے، سیکھتے، سمجھتے ہیں، پوری دنیا میں ان کا تعارف ہے۔ اتنے بڑے آدمی کو جس کو ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ یہ اس دور کے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، اتنے بڑے، پھر دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، میرا دل کرتا ہے آپ زیادہ غور سے سنیں، یعنی طریقت میں، تصوف میں، معرفت میں جن لوگوں سے فیض پایا، ہر دو حضرات، حضرت شیخ حافظ عبد الکریم صاحب عیدگاہ شریف والے، اعلیٰ حضرت بریلوی، پوری سنجیدگی سے یہ فیض حضرت فقیہ اعظم نے حاصل کیا۔ آپ ان کے قلم کو دیکھیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مصنف بننے کے شوق میں کتاب لکھتے ہیں، چلے اب خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، میں چھوٹا آدمی ہوں، کوئی ایسی بات کروں گا تو جچے گی نہیں، لیکن وہ 5 کتابیں سامنے رکھ کے 6ٹھی کتاب اس میں سے نکال لیتے ہیں، تو شوق ہوتا ہے نا۔ اور پھر کچھ کو مصنف کتب کثیرہ بننے کا بھی شوق ہوتا ہے، وہ بہت ساری کتابیں لکھتے ہیں لیکن شاید وہ بہت ساری لکھی رہتی ہیں، پڑھی نہیں جاتی الا ماشاء اللہ۔ حضرت فقیہ اعظم کے رسائل اگرچہ مختصر ہیں، کبھی آپ کو میرا دل نہیں کرتا کوئی بات کہنے کو، پر چونکہ آپ یہاں رہتے ہیں نا تو جو بہت قریب رہتا ہے اس کی وہ والی قدر نہیں ہوتی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، انسان کی طبیعت ہوتی ہے۔ کبھی آپ وہ رسالہ پڑھیں جو انہوں نے صالحین کے اخلاق پر لکھا ہے، وہ آپ کو سینکڑوں کتابوں کا نچوڑ نظر آئے گا، اور وہ ایک تربیت کا نصاب ہے اگر کوئی شخص اپنی آپ کی تربیت کرنا چاہے۔ اتنا بڑا آدمی، اور پھر صاف ستھرا قلم، یعنی مطلب ایسا نہیں کہ انہوں نے لکھا ہے تو کوئی پڑھ نہیں سکتا، جو پڑھے گا وہ پھر پڑھے گا اور پھر پڑھے گا اور کئی بار پڑھے گا اور وہ پڑھتا چلا جائے گا۔ حضرت فقیہ اعظم بڑے صاف ستھرے خوبصورت قلم کے مالک تھے، اور پھر وہ مرحوم خورشید گیلانی نے کہا تھا کہ سورہ کبرے پڑھنے والے مولوی اکثر خشک ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ سارا دن گردانے پڑھتے ہیں، دارابا چلتا ہے، تو کئی دفعہ طبیعت میں خشکی آتی ہے، لیکن یہاں اس لیے نہیں آئی کہ صحبت بڑی اعلیٰ تھی۔ پھر وہی تربیت، وہی فیض، وہی رنگ حضرت سلطان الواعظین میں آیا۔ اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا آدمی، لیکن آپ ان کے چھوٹے چھوٹے سبق جو انہوں نے سچی حکایات کے نیچے لکھے ہیں، کوٹلی والو اب انہیں ڈھونڈو چراغے رخ زیبا لے کر، اب انہیں ڈھونڈو، بساط بزم الٹ کر کہاں گیا ساکی،
فضا خاموش صبح چپ اداس پیمانے، اور تمام شہر میں ایک درد آشنا نہ ملا، بسائے اس لیے اہل جنون ویرانے۔ بھائی دیکھو نا، اور پھر ایسا نوجوان، ایسا شخص جس نے پنجاب یونیورسٹی کو دیکھا ہو اور اپنے دور میں اپنی جوانی میں وہ سارے رنگ دیکھے ہوں جو کم لوگوں کو میسر آتے ہیں، یعنی تعلیم بھی، بڑے دادا کا پوتا، بڑے باپ کا بیٹا، بڑا تعارف، لیکن پھر بھی اس شخص کے پورے وجود سے محبت رسول کی خوشبو آئے، تو پھر آپ سمجھو نا کہ یہ کوئی پیچھے صحبت ہے، یہ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے، مجھے باہر نکال دیتا ہے۔ حضرت صاحبزادہ عطا المصطفیٰ جمیل نے ہمارے شہر گوجرانوالہ میں 50 سال جمعہ پڑھایا، اور بڑی سنجیدہ سی خطابت، منجی ہوئی گفتگو اور پختہ قسم کا زبان و بیان، اپنی گفتگو پر انہیں قدرت حاصل بات کرنا ان کے لیے بڑا آسان، اور پھر تعلیم کا بڑا اونچا معیار، اسناد کی بڑی بلندی، لیکن اس کے باوجود اس طرح کا شیخ اور اس طرح کا مولوی جو اپنے جوتے خود اٹھائے، اکیلا سفر کرے، 2 رسالے پکڑے، سر پہ کندھے پہ رومال رکھے، خاموشی سے چلے جانا اور خاموشی سے چلے آنا، اس سے سیکھیں۔ اچھی صحبتیں انسان کو بڑا ہی نکھار دیتی ہیں، وہ اس کے اندر سے بہت ساری ایسی چیزیں نکال دیتی ہیں جو بظاہر زمانے کی تیز دھوپ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو ہمیں ان بزرگوں سے سیکھنا یہ ہے کہ یہ بڑے سنجیدہ لوگ تھے اور بڑے تر و تازہ تھے، قلم بڑا تر و تازہ، یعنی حضور کی بات کرنا تو سارے پھول اکٹھے کھلا دینا اور چاروں جانب خوشبو پھیلا دینا، اور بڑا تڑپ کر یعنی وہ تذکرہ کرنا اور پوری اس کے اندر جو ہے وہ خوشبوئیں مچل جانا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس خانوادے کو عطا کیا۔ میں نے جیسے کہا تھا زیادہ باتیں نہیں کرنی، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ 2-3 ذمہ داریاں ہیں، اب میں بھی شاید اس میں شامل ہوں، ہم سب ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہم سب شامل ہیں۔ ایک تو کتب کو فروغ دیں، ان کی جتنی کتابیں ہیں وہ مطلب اب کوئی مشکل نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ جتنے کا برگر شام کو آتا ہے نا، نہیں میرا خیال تسی نہیں کھاندے، یا جتنے کی ہوم ڈیلیوری رات کو آتی ہے نا پیزے شیزے، اس سے زیادہ سستی کتابیں آ جاتی ہیں، تو کتابوں کو خریدیں، ان کو بانٹیں۔ آپ اب نا تھوڑی سی ہمیں محنت کرنی پڑے گی دوبارہ لوگوں کو کتابوں کی طرف مائل کرنے کے لیے، کیونکہ حالات تھوڑے چینج ہو گئے، دوبارہ لوگوں کو مطالعہ کی طرف مائل کرنا پڑے گا، شعر و سخن کی طرف لانا پڑے گا، ادب کی طرف لانا پڑے گا، تھوڑی تھوڑی یہ اس کام کے فروغ میں آپ کردار ادا کریں، تاکہ جو چھپی ہوئی ہیں وہ ختم ہوں، پھر چھاپنی پڑیں، پھر چھاپنی پڑیں، پھر چھاپنی پڑیں، اور یہ بات آگے بڑھتی چلی جائے۔ صاحبزادہ صاحب وابستہ رہے قلم سے، یہ آخر میں بھی درس قرآن کے نام سے انہوں نے ایک کام کیا، بڑا سادہ ہے پر وہ بھی بڑا عمدہ ہے۔ تو بہرحال اس فیض کو اب آگے تقسیم کرنے کی ضرورت ہے۔ میں پھر آخر میں ان کے تمام صاحبزادگان کے لیے، ان کے پوتے صاحبزادہ طاہا صاحب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بزرگوں کے مشن پر ہمیشہ قائم رکھے، اور ان سوچوں کے فروغ کے لیے، ان افکار کی ترویج و اشاعت کے لیے ہمتیں عطا کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ آپ سب بیٹھیں گے جی، محفل بڑی جم گئی ہے، اب اس کو خراب نہ کیجیے گا، یہ بزرگوں کا سلسلہ، اسے آگے چلنا چاہیے۔ تشریف رکھیں۔